صدیوں کے دوران مختلف ممالک اور ریاستوں کی طرف سے ایسے مجرم جن کو سزائے موت سنائی گئی ہو، ان کی جان لینے کے لیے موت کے دردناک طریقے استعمال کیے گئے۔ ان میں سے ایک تھا خونخوار اور وحشی جانوروں جیسے مگرمچھ اور شیر کے آگے ڈال کر مجرموں کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا۔ دوستو، کچھ بادشاہ اور ملکہ جیسے ہنری VIII اور بلڈی میری اپنی وحشت کے لیے خاصے مشہور تھے۔ ہنری VIII نے 70,000 لوگوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنایا۔ بلڈی میری بھی احتجاج کرنے والے لاکھوں لوگوں کو بیچ چوراہے پہ زندہ جلا دیتی تھی۔ ہنری VIII نے اپنی 2 بیویوں کے سر قلم کرنے کا حکم بھی دیا اور باورچی کو بھی زندہ ابال دیا، جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ موت کی سب سے حیران کن شکلوں میں سے ایک تھی خونخوار جانوروں کو سزائے موت کے لیے استعمال کرنا، جس کو سب سے پہلے رومیوں نے استعمال کیا۔ 2 صدی قبل مسیح کے آس پاس رومن ریپبلک میں اس سزا کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سزا خونی کھیلوں کا ایک حصہ تھا جہاں لوگ شیر جیسے خونخوار جانور سے مقابلہ کرتے تھے، لیکن یہ بنیادی طور پر موت کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں ایک شخص کو جنگلی جانوروں کے آگے پھینکا جاتا تاکہ وہ اس مجرم یا شکار پر حملہ کر دے۔ اسے دیوتاؤں کے لیے مذہبی قربانی سے بھی جوڑا جا سکتا تھا، ساتھ ہی اسے قانونی سزا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ افریقہ، مصر اور لیبیا میں انسانوں کو شیروں اور مگرمچھوں کو کھلایا جاتا تھا۔ ایشیا میں سکندر اعظم کی مہم کے دوران اگر کوئی شخص جو سکندر اعظم کے خلاف بولتا تھا تو اس کو سزائے موت سنائی جاتی تھی اور اس کو شیر کے ساتھ گڈھے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ افریقہ میں ہملکر بارکا نامی جنرل نے اپنے بہت سے قیدیوں کو درندوں کی طرف پھینک دیا اور ہنیبل نے قید کیے گئے رومیوں کو ایک دوسرے سے لڑنے کا حکم دیا، جس کے بعد فاتح کو ہاتھیوں سے بھی لڑنا پڑتا تھا۔ روم میں شیروں کے استعمال کے علاوہ قیدیوں اور مجرموں کو ریچھ، چیتا اور ٹائیگر جیسے دوسرے جانوروں کا استعمال ان کو مارنے کے لیے کیا جاتا رہا۔ یہ خاص طور پر گلیڈیٹرز کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ان کو درندوں کے آگے ڈال دیا جاتا جہاں ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ تاہم دوسری قسم وہ تھی جہاں انہیں جانوروں سے مقابلہ کرنے اور لڑنے کے لیے ہتھیار، ڈال اور حتیٰ کہ ممکنہ بختر بھی دیا جاتا تھا۔ کچھ بہترین جنگجوؤں کو خاص طور پر جانوروں کے ساتھ لڑنے کے لیے تربیت دی گئی تھی، لیکن اکثر مجرموں کو صرف مارنے کے لیے انہیں جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاتا۔ درندوں کا استعمال کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دینے کے لیے ابتدائی طور پر اپنے فرض میں کوتاہی جیسے جرائم کے لیے فوجی سزا کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اکثر کو کھمبوں سے باندھ دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ بے دفاع رہ جاتے تھے اور بہت جلد وہ خونخوار جانور ان کو کھا جاتے تھے۔ خونخوار جانوروں سے مارنے کے لیے کچھ ریکارڈ بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر روم اور یونان میں جغرافیہ دان نے لکھا کہ کس طرح انہوں نے ایک باغی غلام لیڈر سیلرس کو راستے میں موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا تھا کہ کس طرح ایک چور اور ڈاکو لوریولس کو عقاب اور ریچھ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک آدمی کو محض تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے لیے درندوں کے پاس پھینک دیا گیا، جیسا کہ ایک ہجوم نے اسے اتنا بدصورت سمجھا کہ اسے خونخوار جانوروں میں ڈال دیا۔ چنانچہ اس آدمی کو اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ بدصورت تھا۔ کیلیگولا قیدیوں اور مجرموں کو سرکس کے جانوروں کو کھلایا کرتا تھا کیونکہ ان کے دور حکومت میں گوشت کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک اور رومن جنرل پومپیو بھی جانوروں کا استعمال کرتے ہوئے، جس میں وہ مسلح گلیڈیٹرز اور 18 ہاتھیوں کے درمیان لڑائی کرواتا تھا، لیکن روم کے اندر سزائے موت کے لیے استعمال ہونے والا سب سے عام جانور شیر تھا، جو خاص طور پر قتل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خونخوار جانوروں کا استعمال عیسائیوں کے خلاف بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ یہ 1 صدی عیسوی میں شروع ہوا۔ نیرو کے دور میں عیسائیوں پر ظلم کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ان مردوں اور عورتوں کو جانوروں کی کھالوں میں لپیٹ کر پھر کتوں کے پاس پھینک دیا جاتا جو انہیں مار ڈالتے تھے۔ یہ دوسرے شہنشاہوں نے بھی استعمال کیا جنہوں نے میدانوں اور ایمفی تھیٹروں میں اس طرح کی موت کے لیے بڑے جانور بھی استعمال کرتے تھے۔ عیسائیوں پر اس ظلم و ستم کا مقصد انہیں رومن معاشرے کے بدترین مجرموں کے طور پر پیش کرنا تھا، اور اس کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ وہ عیسائی نہیں بننا چاہتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جرائم تھے جن میں لوگوں کو شیر کے آگے پھینکا جاتا تھا، جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔
وہ لوگ جو زہر دینے جیسے جرائم کے مجرم تھے انہیں بھی شیروں کے آگے پھینک دیا جاتا۔ اس کے علاوہ جال سازوں کو بھی جانوروں کو کھلایا جاتا تھا، لیکن اکثر کو زندہ جلا دیا جاتا۔ باغیوں اور بچوں کو اغوا کرنے والوں کو بھی موت کے درندوں کے آگے پھینک دیا جاتا۔ لیکن خونخوار جانوروں کے ذریعے سزائے موت کو روم میں 681 عیسوی میں ختم کر دیا گیا، لیکن اسے بازنطینی سلطنت میں 400 سال بعد بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ اینڈریوکلس کا بیان تھا کہ ایک غلام کیلیگولا جسے اپنے مالک سے بھاگنے کی وجہ سے شیر کے پاس پھینک دیا گیا تھا۔ جانوروں کے ذریعے سزائے موت دینا صرف روم کے لیے مخصوص نہیں تھا، جیسا کہ ہندوستان میں وہ مجرموں کو سزائے موت دینے کے لیے ہاتھیوں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ جانوروں سے انسانوں کو ہلاک کروانا بہت صفاقانہ اور وحشیانہ ہوتا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک تفریح اور تماشا تھا۔ عوامی تفریح کی یہ شکل صدیوں تک جاری رہی، کیونکہ لوگ ایسی دردناک موت دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ خونخوار شیروں کو انسانوں کو کاٹتے ہوئے دیکھ کر انتہائی خوفناک منظر ہوتا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔